ہوتا تھا کہ اب تو نہیں معلوم، جوانوں کی بات کرو تو بزرگ تو موجود ہے پرانے، وہ میری بات کی تائید کریں گے کہ جوانوں کا لائف اسٹائل بدل گیا ہے، جوانوں کی صورتحال جو ہے بڑی عجیب اور تشویشناک ہو گئی ہے، ورنہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، اور آج بھی موجود ہیں ہمارے خاندان میں وہ بزرگ کہ محرم کا چاند نظر آتا تھا ہمارے گھروں میں پلنگ الٹ دیے جاتے تھے، پلنگ پہ سوتا نہیں تھا ہمارے یہاں کوئی، پلنگ الٹ دیے جاتے تھے، شوق کے ایام میں، عزا کے ایام میں، سید الشہداء کے ایام میں، ٹی وی دیکھنا تو بہت دور کی بات، اس زمانے میں گنے چنے لوگوں کے گھروں میں ٹی وی ہوتا تھا، وہ بھی مچان میں رکھ دیا جاتا تھا، 2.25 مہینے بعد ٹی وی اترتا تھا، نہ کڑھائی چڑھتی تھی، نہ تیل کے اوپر کوئی مچھلی بنتی تھی، بلکہ شیعوں کی کیا بات کروں، میں تو آج بھی کراچی کے محلوں میں جانتا ہوں بہت سارے محلے ہمارے ایسے ہیں، وہ جو بیچارے مچھلی بیچنے والا جس کا تعلق اہل سنت کے مسلک سے ہوتا ہے، وہ بھی 2.25 مہینے ہمارے محلوں میں نہیں آتا تھا، وہ 9 تاریخ کو ہماری آبادی میں آیا کرتا تھا مچھلیاں بیچتے، کیونکہ جانتا تھا کہ 9 تاریخ کو شیعوں کا سوگ ختم ہوتا ہے، آج 2.25 مہینے بعد ان کے گھر میں کڑھائی چڑھتی ہے، یہ ہماری روش تھی بزرگوں، یہ طریقہ کار تھا، اس روش سے عزاداری آگے بڑھی ہے۔ میں نے خود دیکھا 9 محرم کی جب اذان علی اکبر ہوتی تھی فجر کے بعد، تو ہمارے دادا ہمارے گریبان چاک کر دیا کرتے تھے، آستین الٹ دیا کرتے تھے، مجال نہیں تھی کہ ہمارے چہرے پر کوئی مسکراہٹ آ جائے، اور صبح نماز کے بعد سر کے اوپر، آج بھی میں نے سندھ کے بہت سارے علاقوں میں دیکھا راکھ ڈالی جاتی تھی، خاک ڈالی جاتی تھی، یا بھوسا، اس زمانے میں دیکھا بھوسا ڈالا جاتا تھا، کیوں؟ میں پوچھتا تھا بچپن میں یہ عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اس عمل کرنے سے جب تم جلوسوں میں شرکت کرو گے، مرکزی جلوسوں میں جاؤ گے، اپنے علاقوں کے جلوس میں جاؤ گے، تمہیں بتانا نہیں پڑے گا، تمہارا حلیہ دیکھ کر لوگ اندازہ لگا دیں گے کہ یہ سوگوار آ رہا ہے، اس کے گھر میں میت پڑی ہے، یہ طریقہ ہونا چاہیے عزاداری کا، یہ داخلی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو، وہ انداز ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنے جوانوں کو کہتا ہوں اس روش کو، اس انداز کو زندہ کرو، بڑی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے عزاداری کے لیے۔ میں آج بھی کراچی کے اندر بہت سارے خاندانوں کو ایسے جانتا ہوں، مارٹن روڈ پہ رہتے ہیں، میرے دوست کے والد صاحب نے مجھے بتایا کہ میرا سگا بھائی تھا، جب پارٹیشن ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا پارٹیشن ہوا ہے، تو وہاں پر جب لوٹ مار مچی ہے اور بھاگ دوڑ مچی ہے، تو کہا میرا دادا اتنی جلدی میں تھا، اس کے پاس 2 راستے تھے انتخاب کرنے کے، یا تو عزاداری کے اعلام پٹ کے تابوت اس کا سامان اٹھائے، یا اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائے، اتنی جلدی، اتنی ایمرجنسی میں میرے دادا نے اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، امام حسین کے علم کے تبرکات لے کر پاکستان آ گئے۔ یہ وہ بزرگان ہیں، یہ معلومات نہیں ہمارے بچوں کو، اس لیے کہہ رہا ہوں عزاداری کی روح کو زندہ کرو۔ ہر انسان کی قیمت، خود انسان کی ارزش، انسان کی قیمت روح کی وجہ سے۔ ابھی آپ مجھے عزت احترام سے یہاں لے کر آئے، ابھی میں یہاں ڈھیر ہو جاؤں، میری روح نکل جائے، میری کوئی ارزش ہے، میری کوئی اہمیت ہے؟ سب سے پہلے مولانا کہیں گے جلدی سے مولانا کو ایمبولینس کرا کے بھیجو بھائی، یہ زیادہ دیر یہاں رک کر تمہارے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا کمال اس کی روح ہے، روح نکل گئی، کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا وزیر کیوں نہ ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت نہیں رہتی، اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کی ایک روح ہے، اگر اس عبادت کو اس کی روح کے ساتھ، اس کے تقاضوں کے ساتھ، اس کے ضروریات کے ساتھ منائیں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا اس ذکر کے اندر وہ کمال پیدا ہوگا، وہ کمال، وہ تاثیر ہوگی کہ جو آج دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ انقلاب اسلامی نے کر دکھایا۔ یہ ہوتا ہے کہ جب روح کے ساتھ عزاداری کا ذکر منایا جاتا ہے، جب روح کے ساتھ ذکر حسین کیا جاتا ہے۔ امام خمینی نے کیا کہا تھا؟ امام خمینی نے یہ کہا تھا نا کہ میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ سفر اور محرم کا نتیجہ ہے، یعنی جس سرزمین پر عزاداری سید الشہداء کو اس کی روح کے ساتھ منایا گیا، وہاں انقلاب آتے، انقلاب، اور لیکن جہاں روح نکال دی جائے، صرف ایک رسم بن جائے، تو پھر رسم رہتی ہے، وہاں تبدیلی نہیں آتی۔ اصل معاشرے میں تبدیلی کا سبب کیا ہے؟ عزاداری کو اس کے عظمت، اس کے تقدس، اس کے احترام کے ساتھ مناؤ، پھر آپ دیکھیے آپ کے معاشرے میں کیسا انقلاب آئے گا۔ آج ہم یہاں کھڑے ہو کر مثال دیتے ہیں، لبنان کی مثال دیتے ہیں، حزب اللہ کی مثال دیتے ہیں، ایران کی مثال دیتے ہیں، فلاں ملک کی مثال دیتے نہیں دیتے؟
میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میری قوم پاکستان کے شیعہ، پاکستان کی قوم حزب اللہ سے کم نہیں ہے، میری پاکستان کی قوم بھی کسی اور ملک سے کم نہیں ہے۔ ہماری قوم پاکستان کی کسی سے کم نہیں ہے، بلکہ ایک قدم آگے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک قدم ان کا محاذ الگ ہے، وہ اپنے محاذ پر لڑ رہے ہیں۔ ہم 14 سال سے 76 سال سے پاکستان بننے کے بعد اپنے محاذ پر لڑ رہے ہیں، وہ اپنے مورچے میں بیٹھ کر اپنے ملک کا، اپنے نظریات کا دفاع کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان میں اپنے مورچوں میں بیٹھ کر اپنی آزاداری کا، اپنے نظریات کا، اپنے عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں، ورنہ دشمن تو یہ چاہتا تھا آزاداری کو ختم کر دے، ذکر حسین کو ختم کر دے، جلوس ختم کر دے۔ احمقوں کی دنیا میں رہتے تھے وہ لوگ جو اہل بیت سے خوف رکھتے تھے، آزاداری ختم کرنا تو بہت دور کی بات، ان کے باپ اسی حسرت میں دنیا سے چلے گئے کہ ایک سبیل بننے میں، بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آپ اپنے موقع پہ لڑے نہیں لڑے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا اور لاشیں اٹھائیں اس آزاداری کے لیے۔ بڑے بڑے واقعات، پارا چنار، گلگت و بلتستان کے وہاں سے پہاڑوں سے لے کے کراچی کے ساحل تک، آپ کے سندھ میں جیک آباد کا دھماکہ، 9 محرم کا شکارپور کا دھماکہ، کراچی کے اندر سندھ کے دھماکے اور جگہ موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کیا آپ کسی محاذ پر پیچھے ہٹے؟ نہیں ہٹے۔ آج بھی سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ جا کر سرچ کیجئے، جب کراچی کے اندر سانحہ عاشور ہوا، دھماکہ ہوا، 4:13 یا 11 کا ٹائم تھا، جب دھماکہ ہوا پوری دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا نے دکھا رہا، آج تک دکھاتا ہے، جب عاشور کے اندر پہلی صف میں بلاسٹ ہوا، پہلی صف میں دھماکہ ہوا، تو پوری دنیا کے میڈیا نے دیکھا کہ آزادار تو گرے ہیں شہادت سے، لیکن کسی نے علم عباس کو گرنے نہیں دیا تھا۔ یہ آپ کی طاقت اور قوت ہے۔ تو اس لیے کہتا ہوں ہماری قوم کسی ملک